اب ذرا توجہ کرنا بھائی، میں بات کھولنے لگا ہوں، اب میں بات کھولنے لگا ہوں۔ وہاں ہے رب العالمین، تمام عالمین کا رب۔ ایک بھی عالم اگر خارج کر دیا جائے اللہ کی ربوبیت سے تو رب العالمین، یہ علمی بات ہے، رب العالمین ثابت نہیں ہوگا۔ ایک عالم خارج کر دیا جائے، یوں کہا جائے قبر کے عالم کا نعوذ باللہ رب کو پتہ نہیں ہے، زمین کے نیچے کا پتہ نہیں ہے، کل کا پتہ نہیں ہے، ایک عالم خارج کر دینے سے عالمین کا رب نہیں ٹھہرتا، نہیں جمع نہیں آتی، ایک نکل جائے تمام عالمین کا رب۔ یا الہ العالمین، جس کی معرفت بے جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ میرے خالق کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ میں نے اپنے پیارے محبوب کو سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب عالمین کی وہی تفصیل ہے جو میں نے رب العالمین میں عرض کی ہے۔ کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں ہے جس کے لیے میرا کملی والا محمد کریم احمد مجتبیٰ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت نہ ہو تو رحمت کب بنے گا؟ جب تمام عالمین کا علم رکھتا ہو۔ نہیں سمجھے تمام عالمین کا، جتنے بھی عالم ہیں سارے عالمین کا علم بھی رکھتا ہو، سارے عالمین کو دیکھتا بھی ہو، سارے عالمین کی سنتا بھی ہو، سارے عالمین کی جانتا بھی ہو، بڑی توجہ، سارے عالمین کی تک ان کی اپروچ اور اس کی پہنچ بھی ہو، سارے عالمین کی جناب والا فرمائش اور ان کی ضروریات کو پورے کرنے کی طاقت بھی، تب تو رحمت بنے گا نا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ تب تو رحمت بنے گا نا جب دیکھ ہی نہیں رہا، جب دیکھ ہی نہیں رہا اس کے لیے رحمت کیسے بنے گا؟ جب اس کی سن ہی نہیں رہا تو اس کے لیے کیسے رحمت بنے؟ تو معلوم یہ ہوا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہاں بھی رب العالمین میں جمع ہے تمام عالمین، اور رحمت للعالمین میں بھی جمع ہے تمام عالمین کے لیے رحمت۔ پتہ چلا جس عالم کا اللہ رب العالمین رب ہے اسی عالمین کا محمد کریم رحمت ہے۔ بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی سمجھ میں؟ پتہ یہ چلا کوئی عالم مخفی رب سے نہیں ہے، کوئی عالم رب سے چھپا نہیں ہے۔ جب رب سے نہیں چھپا تبھی تو وہ عالمین کا رب ہے۔ اسی طرح اگر کہا جائے کہ نعوذ باللہ نبی کو فلاں عالم کا علم نہیں ہے، فلاں جگہ کا پتہ نہیں ہے، تو رحمت للعالمین نہیں کہہ سکتے۔ رحمت للعالمین تب کہیں گے کہ کوئی بھی عالم اس سے خارج نہ ہو کہ میرے کملی والے اسے دیکھ بھی رہے ہو، کوئی بھی عالم خارج نہ ہو میرے کملی والے اس کی سن بھی رہے ہو، کوئی بھی عالم خارج نہ ہو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ بھی رہے ہو۔ پتہ چلا دنیا، بڑی توجہ میرے بھائی، بڑا قیمتی موتی دے رہا ہوں، انمول موتی دے رہا ہوں۔ پتہ چلا میرے نبی آمنہ کے لال محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہر امتی کو دیکھتے بھی ہیں، ہر امتی کی سنتے بھی ہیں، ہر امتی کی پوری کرنے اور اس تک آپ کی اپروچ بھی ہے، پہنچ بھی ہے، پوری کرنے کی طاقت اور قوت بھی رب تعالیٰ نے میرے محبوب کو عطا کی ہے۔ پتہ چلا میرا محمد پوری دنیا کائنات میں حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ حاضر ہوگا تو دیکھے گا نا، ناظر ہوگا تو دیکھے گا نا بھائی، حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے۔ ایک حدیث عرض کر کے میں اپنے موضوع کی طرف لوٹوں۔ پیارے عزیز دوستو، اچھا بھئی انتقال فرما گئے، پردہ کر گئے، قبر میں چلے گئے، اب کیا حاضر کیا ناظر، کیا دیکھنا کیا سننا، کیا کسی کی پوری کرنا؟ نہیں میرے بھائی، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد، میرے پیارے دوستو، حج کے لیے حاجی جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم جب حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا ذہن کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے یا رسول اللہ، کہہ دیجئے، یا اونچا کہہ دیجئے، یا رسول اللہ۔ ہمارا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ، ہم تو آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، راستے میں ہمیں عمرہ ملے تو بھی قبول ہے، ہمیں حج ملے تو بھی قبول ہے، طواف کعبہ ملے تو بھی قبول ہے، یا رسول اللہ ہمیں صفا و مروہ کی سعی ملے تب بھی قبول ہے۔ اے پیارے کملی والے، اے پیارے احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا، آب زمزم ملے تب بھی قبول ہے، حجر اسود کا بوسہ ملے تب بھی قبول ہے، اس لیے کہ پیارے محبوب ہم نے تیری اعداؤں پر عمل کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے حج کر لیا، حج کرنے کے بعد میرے روضے پر آیا،
رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ ایمان کی باتیں عرض کر رہا ہوں بھائی، عقیدے کی باتیں عرض کر رہا ہوں. عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. عقیدہ صحیح تو نماز درست، نماز کی قدر و منزلت. عقیدہ صحیح تو روزے کی قیمت، روزے کا اجر. عقیدہ صحیح تو عمل کی قدر و منزلت ہے. عقیدہ نہیں ہے تو بالکل بھی. لیکن عقیدے کا ٹھیک ہونا ضروری ہے. اور ٹھیک عقیدہ کون سا ہے؟ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. بریلوی کی بات نہیں کرتا، دیوبندی کی بات نہیں کرتا، شیعہ کی بات نہیں کرتا، اہل حدیث کی بات نہیں کرتا، کسی فرقے کی، کسی طبقے کی، کسی جماعت کی بات نہیں کرتا، جو قرآن کے مطابق ہو. اب آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام اہل سنت، اللہ اللہ، فاضل بریلوی رحمہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب حج کر چکے، طواف کعبہ کر چکے، حجر اسود کو بوسہ دے چکے، سعی کر چکے، حج سے فارغ ہو گئے، عمرے سے فارغ ہو گئے، آپ کے اور میرے پیارے آقا محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کے پیارے عاشق حضرت سیدنا اللہ اکبر اللہ اکبر امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں. حاجیوں کو مخاطب کرتے ہیں، طواف کرنے والوں کو خطاب کرتے ہیں. فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ لیا، اب کعبے کے کعبے کو دیکھو. اس میں تو 360 بت تھے، میرے آقا نے صاف کر کے اس کو کعبہ بنایا ہے. آؤ آؤ حاجیوں، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے کیا ملے گا؟ فرمایا میرے نبی کی حدیث سن لو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو بھی حج کے بعد یا حج سے پہلے جو بھی میرے روضے پر آیا، کہاں آیا؟ بلکہ روضہ نہیں ہے، میری قبر پر آیا. کیا لفظ ہے جی؟ میری قبر پر آیا. کیا کیا؟ او بھائی مقام غور ہے، سمجھنے کی بات ہے. جو بھی میری قبر پر آیا، میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت تو فرما رہے ہیں کہ آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو. ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی زیارت کرو. ارے اعلیٰ حضرت کیا ملے گا؟ امام اہل سنت کیا ملے گا؟ فاضل بریلوی کیا ملے گا؟ اے احمد رضا کیا ملے گا؟ فرمایا میرے آقا نے فرمایا کہ روضہ تم، میرا جو روضہ ہے نا، روضہ تم ما بین بیتی و ممبری روضہ من ریاض الجنہ. یہ جو میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک کا حصہ ہے نا، یہ سارے کا سارا جنت کا ٹکڑا ہے. یہ سارے کا سارا کیا ہے بھائی؟ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ آؤ جنت کی سیر کریں. دنیا میں جنت ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرے گھر سے حجرہ عائشہ صدیقہ سے لے کر میرے منبر تک کا یہ جو حصہ ہے، جسے آج آپ ریاض الجنہ کہتے ہیں. پیارے عزیز دوستو، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. جنت کے ٹکڑے کی سیر کرو. اور کیا ہے؟ فرمایا اور بات یہ ہے، دوسری بات اور اگلی بات یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی، جس نے میری قبر کی، جس نے میری قبر کی. قبر لفظ کیا ہے جی؟ جب صحابہ کو بتانا چاہا نا تو لفظ استعمال کیا روضۃ من ریاض الجنہ. وہاں لفظ روضہ استعمال کیا. اور جب زیارت کی بات آئی، جب زیارت کی بات آئی تو لفظ کیا استعمال کیا؟ قبر. لفظ کیا استعمال کیا جی؟ بابا جی لفظ کیا استعمال کیا؟ قبر. دیکھیے کیسی بڑی بات ہے. جب صحابہ کو مقام بتانا چاہا اپنے منبر سے گھر تک کا تو وہاں لفظ روضہ استعمال کیا. جب اہل ایمان کو جب عام بتانا چاہا وہاں لفظ قبر استعمال کیا. اور فرمایا کہ جس نے میری قبر مقدسہ، میری قبر مبارک کی زیارت کی ہے، من زار قبری، حدیث کے الفاظ سن لیں، من زار قبری، جس نے زیارت کی میری قبر کی، واجبت لہو شفاعتی، مجھ پر واجب ہے میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. مجھ پر واجب، واجب واجب کہتے ہیں لازم، ضروری. مجھ پہ لازم ہے، مجھ پر واجب ہے کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا. یا رسول اللہ آپ تو تہ زمین میں ہیں، آپ تو اپنے قبر مبارک میں، روضہ مبارک میں ہیں، اوپر سے روضہ بند ہے. یا رسول اللہ، اور آپ کی حدیث اور آپ کا فرمان ہے کہ من زار قبری، جس نے زیارت کی.
ایک موتی دے دیتا ہوں، سنبھال لیجئے۔ زیارت کرنا، من نظرہ نہیں کہا، من نظرہ، یہ آج کا گفتگو جو ہے دوسری طرف نکل گئی، اس کو ذرا سبق سمجھ کر سنیں آپ۔ من نظرہ نہیں کہا کہ جس نے دیکھا میری قبر کو، نہیں، دیکھتے تو بہت سارے ہیں، دیکھتے تو افضل بھائی دیکھتے تو سب ہیں، من نظرہ نہیں کہا، کیوں؟ دیکھنا آنکھوں سے ہوتا ہے، من زارہ کہا، زیارت قلب سے ہوتی ہے، زیارت قلب سے ہوتی ہے، زیارت دل سے ہوتی ہے، من نظرہ نہیں فرمایا، کیونکہ دیکھتے تو بہت سارے ہیں۔ پیارے دوستو، فرمایا من زارہ، جس نے زیارت کی میری قبر کی، وجبت لہ شفاعتی، مجھ پر واجب ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں۔ یا رسول اللہ، آپ تو قبر کے اندر تشریف فرما ہے، اوپر قبر بند ہے، آپ کو کیا پتا کون آیا؟ آپ کو کیا پتا کون آیا؟ پنجابی آیا، پٹھان آیا، ہندی آیا، سندھی آیا، بلوچ آیا، کون آیا؟ پاکستانی آیا، ہندوستانی آیا، امریکہ سے آیا، روس سے آیا، کہاں سے آیا، کون ہے کون نہیں ہے، آپ کو کیا پتا؟ فرمایا اگر مجھے پتہ نہ ہوتا تو میں اپنے اوپر شفاعت کو واجب نہ کرتا۔ توجہ نہیں ہے آپ کی؟ اگر پتہ نہ ہوتا مجھے کہ کون آیا، میں اپنے اوپر شفاعت کو میں واجب نہ کرتا، میں لازم نہ کرتا۔ جو بھی آئے گا میری قبر پر، جو بھی آئے گا میری قبر پر زیارت کے لیے، کرے گا دیکھنے کے لیے نہیں بھائی، سیر کرنے کے لیے نہیں بھائی، تفریح کرنے کے لیے نہیں بھائی، یہ خالی نظارہ کرنے کے لیے نہیں بھائی، دیکھے گا منظارہ، زیارت کرے گا قلب سے۔ قلب کی زیارت اور چیز ہوتی ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ قلب کی زیارت اور تو جو بھی زیارت کرے گا، مجھے پتہ ہے کون آیا ہے، مجھے پتہ ہے کہاں سے آیا ہے، مجھے پتہ ہے وہ کیا چاہتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ کیا مانگتا ہے، مجھے پتہ ہے وہ کیا چاہتا ہے، لہذا جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کی پوری کرنے کی بھی مجھ میں اللہ نے قوت اور طاقت عطا کی ہے۔ تو پتہ چلا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مقدسہ سے کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعت۔ میں گیا نا عمرے کے لیے تو ایک سے پالا پڑ گیا، تو اس نے کہا یہ آپ بار بار یہیں پڑے رہتے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا زیارت کے لیے آئے ہیں۔ کہنے کہ زیارت کس بات کی زیارت؟ میں نے کہا کملی والے کی قبر کی زیارت۔ میں نے یہ حدیث سنائی اس کو، وہ تھا پاکستانی، مظفر گڑھ کے علاقے کا رہنے والا تھا، شرطہ جو تھا وہاں، تو اس نے کہا ایسا نہیں ہے، میں اپنے مفتی کے پاس لے جاؤں گا آپ کو، میں فلانی جگہ لے جاؤں گا، فلانی جگہ۔ میں نے کہا لے جا بھائی، لیکن ایک بات سن لے، کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو حدیث فضیلت کے لیے بیان کی جائے وہ ضعیف سے ضعیف بھی ہو تو قابل قبول ہوتی ہے۔ نبی کی شان میں، نبی کی عظمت میں، نبی کے مرتبے اور نبی کے مقام کے لیے نبی کی شان بیان، یہ دیکھتے ہو نا کہ شاعر لوگ تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، میرا محبوب چاند کی طرح، میرا محبوب ستارے کی طرح، میرا محبوب چراغ کی طرح، میرا محبوب فلاں، وہ محبوب کو چراغ بنا کر وہ جنت آسمان سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں مبالغہ۔ تو مبالغہ رائی جو ہے، جب نبی کی شان میں آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے آپ ضعیف بھی حدیث بیان کریں گے تو وہ حدیث قابل ہے، بولو قابل ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے جی جہاں تو صحیح حدیث چاہیے، یہاں جناب ثقہ حدیث چاہیے، یہاں جناب وہ فلاں حدیث چاہیے، نہیں، شان بیان کرنے کے لیے۔ تو کیا فرمایا میرے نبی نے؟ مجھے پتہ ہے کون آیا